پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ اپنے ملک پر حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت نیک دل و خدا ترس حکمران تھا، ہمیشہ اپنی رعایا کا خیال رکھتا اور کسی پر ظلم نہ ہونے دیتا۔ اس کی اس نیکی اور انصاف کی وجہ سے لوگ اس سے انتہا خوش تھے۔ پورے ملک میں امن و سکون تھا۔ بادشاہ کی ایک عادت تھی، وہ ہر شام اپنے شہر کا دورہ کرتا اور اپنی رعایا کے حالات جاننے کی کوشش کرتا۔ ایک دن جب وہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے بعد محل واپس آیا تو سخت تھکن محسوس کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے بستر پر لیٹا، نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ اس رات بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا اس کے محل کی چھت پر ایک لومڑی الٹی لٹکی ہوئی ہے۔ جب بادشاہ نیند سے جاگا تو اس خواب نے اس کی ذہن پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ پورا دن بے چین اور پریشان رہا۔ بادشاہ نے فوراً درباری نجومیوں کو بلایا، ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ جب بادشاہ کو کسی سے تسلی بخش جواب نہ ملا تو بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا، جو شخص میرے خواب کی صحیح تعبیر بتائے گا اسے من چاہا انعام دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی کئی نجومی دربار میں حاضر ہوئے، مگر جو بھی تعبیر پیش کی جاتی بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکی۔ اسی ملک میں ایک اکرم نامی شخص رہتا تھا، جو بیکار بیٹھا دن بھر مکھیاں مارا کرتا تھا۔ جب اسے بادشاہ کے اعلان کا علم ہوا تو اس کے اندر انعام حاصل کرنے کی خواہش جاگی۔ اکرم کو معلوم تھا جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں جو بہت دانا اور علم والے ہیں، چنانچہ وہ شہر سے باہر اس جنگل کی طرف چل پڑا۔ یہ بزرگ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ جب اکرم ان کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے خواب کا ذکر کیا تو بزرگ نے تعبیر بتاتے ہوئے کہا، بادشاہ کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ جلد ہی اس کی رعایا میں مکر و فریب اور دھوکہ دہی عام ہو جائے گی۔ کوئی بھی شخص اس فتنے سے محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ یہ تعبیر سن کر اکرم بہت خوش ہوا۔ جاتے ہوئے اس نے بزرگ سے وعدہ کیا وہ انعام میں ملنے والی رقم سے آدھی رقم ان کی خدمت میں پیش کرے گا۔ اکرم فوراً بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا اور بادشاہ کو خواب کی تعبیر سنائی۔ بادشاہ یہ سن کر بے انتہا خوش ہوا، کیونکہ تعبیر معقول اور حقیقت کے قریب تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا، لیکن جب اکرم نے اتنی دولت دیکھی تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ ایک رات بادشاہ نے پھر خواب دیکھا کہ اس کے محل کی چھت پر ایک ننگی تلوار لٹک رہی ہے، جس سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً اکرم کو دربار میں بلایا اور اس سے خواب کی تعبیر دریافت کی۔ اکرم خود تو کچھ نہیں جانتا تھا، اس لیے اس نے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت مانگی، جو بادشاہ نے دے دی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا اگر اس نے خواب کی تعبیر نہ بتائی تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کا حکم سن کر اکرم بری طرح گھبرا گیا۔ اگر وہ خواب کی تعبیر نہ بتا سکا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اب وہ ایک بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اسے یقین تھا جنگل میں رہنے والے بزرگ ہی اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں، لیکن دل میں سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس کس منہ سے جائے۔ وہ پہلے ہی ان کا حق مار چکا تھا، ان کے حصے کی رقم خود رکھ لی تھی۔ 2 دن تک سوچنے کے بعد آخرکار اس نے ہمت کی اور ایک بار پھر بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ اس نے اپنے کیے کی معافی مانگی اور بادشاہ کے دوسرے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بزرگ نے انہیں معاف کر دیا اور تعبیر یوں بیان کی کہ جلد ہی دشمن ملک کی فوج بادشاہ کے ملک پر حملہ کرے گی اور جنگ میں زبردست خون ریزی ہوگی۔ بادشاہ کو ابھی سے اپنی فوج کو مکمل طور پر تیار کر لینا چاہیے، انشاءاللہ فتح اس کے مقدر میں لکھی ہے۔ یہ سن کر اکرم بہت خوش ہوا۔ اس نے بزرگ سے وعدہ کیا اس بار وہ انعام کی پوری رقم ان کی خدمت میں پیش کر دے گا۔ پھر وہ خوشی خوشی بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا، اسے خواب کی تعبیر سنائی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اکرم کو پہلے سے بھی زیادہ انعام و اکرام سے نوازا۔ اس بار اسے قیمتی جواہرات کے ساتھ ساتھ ایک قیمتی تلوار بھی انعام میں دی گئی۔ یہ تمام چیزیں لے کر جب اکرم بزرگ کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں اس کے دل میں ایک بار پھر لالچ پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا اگر بزرگ کو ہی ختم کر دے سارا انعام اس کا ہو جائے گا۔ اس کے پاس بادشاہ کی دی ہوئی وہی قیمتی تلوار تھی، چنانچہ وہ سیدھا بزرگ کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر ان پر تلوار سے حملہ کر دیا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بزرگ قتل نہ ہوئے مگر شدید زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئے۔ چند مہینوں میں ان کے زخم بھر گئے اور وہ پہلے کی طرح عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ اس دوران اکرم بادشاہ کے خاص لوگوں میں شامل ہو چکا تھا۔ بادشاہ وقتاً فوقتاً اسے قیمتی تحفے دیتا، وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ 3 سال کے بعد ایک رات بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا۔ اس بار اس نے دیکھا کہ ایک ذبح کی ہوئی بکری اس کے محل کی چھت سے لٹک رہی ہے اور کچھ زنجیریں سونے کی طرح چمک رہی ہیں جن سے روشنی نکل رہی ہے۔ چونکہ اکرم کی بتائی گئی دونوں خوابوں کی تعبیریں بالکل سچ ثابت ہو چکی تھیں، اس لیے بادشاہ نے اسے دوبارہ بلایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ اب اکرم کی پریشانی کی انتہا نہ رہی۔ جس بزرگ نے اسے پہلے 2 خوابوں کی تعبیر بتائی تھی اس سے تو وہ خود قتل کر چکا تھا۔ اس نے بادشاہ سے 3 دن کی مہلت مانگی اور اپنے کمرے میں قید ہو گیا۔ جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو وہ مجبور ہو کر پھر جنگل کی طرف چل پڑا۔ وہ اسی امید میں جا رہا تھا کہ شاید کوئی اور بزرگ مل جائے جو اس کی مشکل آسان کر دے۔ جنگل میں جاتے ہوئے اچانک اس کی نظر انہی بزرگ پر
पड़ी जिन्हें वो अपनी दांत में कत्ल कर चुका था। इन्हें जिंदा सलामत देखकर अकरम पर जैसे बिजली गिर पड़ी। वो जमीन पर गिर जाना चाहता था, शर्मिंदगी से पसीने पसीने हो गया और अपना चेहरा छुपाने लगा। बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा मेरे करीब आओ, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। ये अल्फाज सुनकर अकरम की थोड़ी हिम्मत बढ़ी। वो दौड़कर बुजुर्ग के कदमों में गिर गया, रोते हुए अपने गुनाहों की माफी मांगने लगा। बुजुर्ग ने शफकत से उसे उठाया और अपने सीने से लगाया और उससे पूछा कि वो उसके पास क्यों आया है। अकरम ने बादशाह के तीसरे ख्वाब का जिक्र किया और कहा, आपकी बताई हुई ताबीरों ने मुझे बादशाह के दरबार में इज्जत और बुलंद मुकाम अता किया है। मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन आपकी बरकत से मुझे ये रुतबा मिला। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, जाओ बादशाह से कह दो कि अब उसे किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं। इसके मुल्क में खुशहाली और अमन कायम रहेगा और लोग नेकी की राह एख्तियार करेंगे। ये सुनकर अकरम फौरन बादशाह के दरबार में पहुंचा और ख्वाब की ताबीर सुनाई। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और ना सिर्फ अकरम को बेशुमार इनामो इकराम दिया, बल्कि उसे अपना वजीर भी मुकर्रर कर दिया। इस बार अकरम सारा इनाम लेकर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्हें चांदी के ढेर लगा दिए। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ये सब कुछ मेरे किसी काम का नहीं है, ये तुम्हारा है, उसे अपने पास रखो। अकरम ने हाथ जोड़कर रो रो कर अपने तमाम गुनाहों की माफी मांगी। बुजुर्ग ने शफकत से कहा, तुमने जो कुछ किया वो तुम्हारी किस्मत में लिखा था। तुमने पहले मेरा हक ना देकर बादशाह के पहले ख्वाब को पूरा किया, फिर मुझ पर तलवार उठाकर दूसरे ख्वाब को हकीकत बनाया। अब तुम दयानतदारी और नेकी की मिसाल कायम करके बादशाह के तीसरे ख्वाब को सच कर रहे हो। ये सुनकर अकरम पर हकीकत वाजिब हो गई। उसने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और एक सच्चे और नेक दिल वजीर के तौर पर बादशाह की खिदमत करने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सबक सिखाती है। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई हमेशा इंसान को कामयाबी की राह पर ले जाती है। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लालच में आकर की गई गलतियां किसी न किसी दिन बेनकाब हो ही जाती हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर